دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. I want to thank all of you for joining us tonight for this special session by Live Deen. Live Deen is an organization set up by like-minded people of Pakistan envisioned to educate, coach and inspire individuals to enjoy a meaningful life. Live Deen strives to connect you to the Deen of Allah and to His people. Together in this quest for Jannah, it helps us to stay firm on the Book of Allah. The audience of Live Deen is diverse, belonging to the different strata of the Pakistani community, be it Muslim or non-Muslim. Live Deen aims to transcend the barriers such as distance and language so that the beauty of Islam can be experienced, understood and practiced by us all. Today we have a special guest with us, and it's a special occasion. We have Sheikh Dr. Yasir Qadhi from Dallas, Texas in the United States of America, and he will be talking to us today in Urdu, and so we will be switching from English to Urdu shortly. And I want to thank all of you again for joining this wonderful session, and I hope that it will be beneficial to all of you. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر قاضی ہیں، اینڈ انشاءاللہ لائف دین کا یہ جو سیشن ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ پہلی بار ڈاکٹر یاسر جو ہیں وہ آن لائن اردو میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر یاسر جو ہیں وہ امریکہ میں بیسڈ دینی اسکالر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ شیخ آپ اپنا تعارف اگر خود ہی کرا دیں تو بہتر ہوگا. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اردو میں تو نہیں بات کریں گے، اردش میں بات کریں گے، یعنی آدھا اردو آدھا انگریزی اور ذرا سا عربی بھی ہم الفاظ استعمال کر لیں گے. جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، جو اگر ایک لفظ نہیں آتی ہے تو میں آٹومیٹکلی عربی میں چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ ہماری جو مادری زبان تو انگریزی ہے، اس کے بعد پھر میں نے عربی جو ہے کافی اچھی طرح سے سیکھی ہے، اور پھر اردو جو ہے میں نے کبھی آفیشیلی سیکھی نہیں ہے، بس گھر کی جو اردو بات کرتے ہیں وہی ہم جو ہے اردو میں جو بات کرتے ہیں صرف گھر کی اردو بات کرتے ہیں. میں نے کبھی لیکچر اردو میں نہیں دیا ہے. تو آج کی جو ٹاک ہوگا یہ ٹوٹی پھوٹی اردو، کافی انٹرسٹنگ انگریزی اردو ہوگی. تو ہمارے بارے میں ذرا سا جو آپ پوچھیں ہمارا بیک گراؤنڈ، تو ہمارے جو والدین ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں والدین جو ہے وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. ہمارے دادا دادی نانا نانی پارٹیشن کے بعد کراچی آئے تھے. ہمارے جو اجداد ہیں ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور ہمارے امی ابو دونوں جو ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھے تھے، بلکہ فادر ہمارے پڑھاتے تھے 50s میں یونیورسٹی آف کراچی میں. پھر جو ہے وہ امریکہ آئے تھے 1963 میں. تو فرسٹ بیچ جو پاکستانیوں پہ تھی امریکہ آنے کے لیے 1963 میں وہ آئے تھے الحمدللہ. تو انہوں نے جو ہے پہلی مسجد یہاں پہ قائم کی تھی، ہیوسٹن ٹیکسس آئے تھے. وہ سب سے جو پہلی مسجد جو ٹیکسس میں جو بنی تھی اس کو ISGH کہتے ہیں، سب ہیوسٹن والے لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے والد جو تھے وہ فاؤنڈر تھے وہ ISGH کے. اور میری پیدائش یہیں ہوئی تھی ہیوسٹن میں، 70s میں ہوئی تھی، اور میں نے گریجویٹ کیا کیمیکل انجینئرنگ یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے. اس کے بعد ہم پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہم اپلائی کیے تھے، قبول ہو گئے تھے الحمدللہ. 10 سال جو ہے میں نے الحمدللہ مدینہ میں گزارا. 1995 سے 2005 ہم تھے وہاں پہ میں نے عربی سیکھی، اور پھر میں نے کلیت الحدیث سے گریجویٹ کیا بیچلرز. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا تھا اسلامی عقائد میں، عقیدہ. اور پھر جو ہے 2005 میں فل ٹائم واپس آ گیا امریکہ، اور پھر میں نے PhD شروع کر لیا تھا ییل یونیورسٹی میں، جو امریکہ میں الحمدللہ کافی ویل نون مشہور یونیورسٹی ہے. اور میں نے اسلامک اسٹڈیز میں وہاں پہ پھر PhD ختم کیا،
اور دعوی کام میں لگا ہوا ہوں. کتابیں الحمدللہ، آرٹیکلز، یوٹیوب میں ہمارے کافی زیادہ لیکچرز ہیں الحمدللہ انگلش میں. اردو میں ہم پہلی بار آفیشیلی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم کرتے رہیں گے اردو میں بات تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ ہم ذرا سا اردو میں بات کریں. مجھ کو معلوم ہے کہ اس کے بھی کافی زیادہ غلطیاں ہوں گی، مجھ کو معلوم ہے، لیکن انسان ایسے ہی سیکھتا ہے کہ کرنے سے انسان سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ذرا فورس کر رہا ہوں کہ اردو میں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. تو شکریہ آپ لوگ کا ہمارے برداشت کرنے کے لیے کہ میں آپ سے ایسے گفتگو کر رہا ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے بہتر ہوتے رہوں گا آپ کی دعاؤں کے ساتھ. تو that's a short تعارف انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا شیخ، اردو تو آپ کی ہے اور کچھ تھوڑی بہت میری طرف سے بھی شاید انگلش کا وہ استعمال آئے گا، تو جسٹ ٹو میک یو کمفرٹیبل کوئی بات نہیں اینڈ ٹو میک مائی سیلف. اچھا شیخ، پہلا سوال جو دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں میں 73 فرقوں کا ذکر ہے جس میں، تو اس کو ہم کس طرح سمجھیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام فرقے جہنمی ہیں، یا امت کا عمومی حصہ جو ہے وہ حالت میں ڈوبا ہوا ہے؟ تو اس حدیث کو ہم کس طرح وضاحت کریں؟ کچھ وضاحت کر دیں پلیز. جی ہاں، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ. اور یہ سوال، یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی زیادہ یہ مس یوز ابیوز ہوتا ہے. لوگ اس کے اوپر کافی بڑے یعنی کہ غلط تصورات رکھتے ہیں، ویری بیجر مسٹیکس. تو یہ حدیث جو ہے کافی ڈسکسڈ ہوئی ہے ہمارے کتب العقائد میں، یعنی کہ عقیدہ کتابوں میں بہت زیادہ اس کے ڈسکشن کیا گیا ہے. بلکہ امام الصنعانی نے اس کے اوپر پورا کتاب لکھی گئی ہے، انہوں نے حدیث الافتراق. اور بھی علماء نے اس کی حدیث کے بارے میں، اس کے موضوع کے بارے میں، افتراق کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو میں تلخیص کر لیتا ہوں، یعنی کہ مختصر سے میں کچھ کہہ دیتا ہوں، 4-5 چیزیں. پہلی بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث تو تقریباً 15 صحابیوں سے اس کی روایت آتی ہے. ابو ہریرہ بھی ہیں اور انس بن مالک بھی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم. تو 15 صحابیوں سے. تو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، البیہقی، یعنی کہ کافی کتب الحدیث میں ہے. لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم نے ان کی روایت نہیں کی ہے. تو یہ جو حدیث ہے 73 فرقوں کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو حسن کا قرار دیتے ہیں. حسن اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس درجہ کا نہیں رکھتا ہے جو بخاری شریف یا مسلم شریف کا جو درجہ ہے. اس لیے کہ یہ جو سب روایت ہیں ان میں مطلب کہ یا تو چھوٹے سے ضعیف چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، یعنی حسن ہے. تو ان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، حسن حدیث پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ بات کہنا، یہ بھی مہم بات ہے کہ ہم کو یہ بات سمجھانا چاہیے کہ یہ جو حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں یہ بخاری مسلم کے نہیں ہیں، متفق علیہ نہیں، بلکہ نہ بخاری نہ مسلم آئدر نے اس کی روایت کی ہے. اچھا، تو اس حدیث تو حسن ہے، تو یعنی کہ اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم 4-5 پوائنٹس نکال سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ حضور نے فرمایا ستفترق امتی. ستفترق، افتراق جو ہے اختلاف نہیں ہے، افتراق اختلاف نہیں ہے. ہر افتراق اختلاف سے آتا ہے، لیکن ہر اختلاف افتراق کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے. یعنی افتراق کا درجہ از ہائر اختلاف سے. تو اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ افتراق کریں گے. افتراق از اے بگر تھنگ، یعنی کہ افتراق یعنی آپ نکل گئے ہیں جماعت سے، آپ نے کچھ کیا ہے کہ آپ کا جو ہے فرقہ بن رہا ہے. یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف کم درجے میں ہے. صحابہ کے بیچ میں بہت اختلاف تھا، لیکن افتراق نہیں آیا تھا عقیدہ طور سے. تو ہم کو یہ ایک بات سمجھنا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بڑا پریسائز لفظ استعمال کیا گیا، ستفترق امتی. دوسری جو غلط فہمی آتی ہے اس حدیث سے کہ لوگ جو ہے پھر سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میجورٹی آف دی امہ وہ گمراہ ہے. میجورٹی یعنی کہ جو اکثریت ہے، اس لیے کہ جب آپ فریکشن دیکھیں گے 72 out of 73، تو یہ تو صاف ظاہر بات ہے کہ 72 out of 73 اس کا مطلب ہے کہ اکثریت امت جو ہے کہ وہ گمراہ، کہ وہ ڈیوینٹ، کہ وہ ضال یا مضل ہوں گے. لیکن امام شوکانی اور امام الصنعانی اور ابن حجر سب اس کے جو کامنٹری دیتے ہیں سب کہتے ہیں یہ تو ایک بڑی غلط فہمی ہے یہ حدیث کی. اس لیے کہ آپ نے صرف یہ آپ نے دیکھا اس فریکشن کو اس سمجھ سے کہ ہر اماؤنٹ، ہر فریکشن اتنے ہی لوگوں کا حصہ ہے، یعنی کہ ہر فرقہ کے جو اتباع ہیں، کہ جو فالوورز ہیں اتنے ہی ہوں گے. نہیں،
ہمارے جو عقیدہ میں آتا ہے کتب الحدیث سے کافی صاف ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت امت الحمدللہ وہ جنتی ہے. یہ جو احادیث ہیں یہ بخاری مسلم میں آتی ہیں. یہ جو احادیث ہیں جیسے حضور نے فرمایا کہ ان امتی امت مرحومہ، ہماری جو امت ہے وہ امت ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کرے گا. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو تمنا، حضور نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، یعنی کہ میری خواہش نہیں، مور دین دیٹ، یعنی کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت کے جو سب لوگ ہوں گے اس میں سے ہماری امت 2/3 آف جنت ہوگی. تو یعنی کہ اکثریت جو جنتی کے لوگ ہوں گے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. اور حدیث بخاری میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جو ایک بہت ہی بڑا سا امت دیکھا تھا اور وہ خوش ہو گئے کہ یہ ہماری امت ہے. تو جبریل نے فرمایا نہیں، یہ تو امت موسیٰ ہے. پھر جو ہے میں نے اس سے بھی بڑا ایک امت دیکھا اور ہم کو بولا گیا تھا کہ یہ تمہاری امت ہے. تو اس سے ہم کو جو ہے سب جو حدیث ہم جمع کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی امت ہے اور سب سے زیادہ لوگ جنت میں ہماری امت سے ہوں گے. تو اس تصور کے ساتھ جو ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف دی امت گمراہ ہے، میجورٹی امت جہنم میں جائے گی. نہیں، ایکچولی بات کیا آتی ہے کہ جو اہل سنت یا جو صحیح جو فرقہ ہوگا، یعنی کہ جو صحیح عقیدے پہ ہوگا، ان کی جو کوانٹٹی ہوگی اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے 72 فرقوں کو ملا کے وہ اسٹل مائنورٹی ہوں گی، یعنی کہ ان کی جو اکثریت حاصل ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو ایک گروپ ہے جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ گروپ کے جو تعدد ہوگی، اس کو جو نمبرز ہوں گے اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے 72 گروپس کو ملا کے بھی ان کا وہ مقابلت نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ دیکھ لیجیے تاریخ امت میں ہر وقت الحمدللہ اب تک بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ اکثریت کو دیکھیے، یعنی کہ آپ ایوریج مسلم کو کہیں دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اس کا جو ایوریج عقیدہ کیا ہے کہ بھائی اللہ سے ہم کو عبادت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یعنی اس کی جو بیس عقیدہ ہے الحمدللہ وہ ایمان بالملائکہ، بالکتب، بالقیامہ، رسل، ان کے جو بیسک ایمان ہے الحمدللہ وہ ہمارے سنی اور اسلام کے مطابق ہے. تو یہ جو ہے یہ فرقہ ناجیہ، یہ جو ہے یہ طائفہ منصور ہے جو ہم بولیں گے جو سیوڈ سیکٹ ہے. جو ایوریج جو بلیفس ہیں سنیوں کے الحمدللہ فرام دا بگننگ ٹائم اب تک لے کے یہ میجورٹی ہے. تو یہ جو ہے دوسری بات آتی ہے کہ میجورٹی آف دی امت گمراہ نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، عقل سے ثابت ہوتا ہے اور تجربہ سے، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت امت الحمدللہ صراط مستقیم پہ ہے. تیسری بات کیا آتی ہے اس حدیث میں، جو ہے بہت زیادہ لوگ اینڈ آف دا حدیث میں جمپ کر لیتے ہیں کہ یہ سب جہنم جائیں گے، یہ سب گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن سب سے پہلے لفظ کیا ہے حدیث کا؟ لوگ اس میں جمپ کر کے دیکھتے بھی نہیں. سب سے پہلے لفظ کیا ہے حدیث کا؟ کہ ان امتی، یعنی میری امت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہماری امت. یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، جیسے صنعانی بھی اس پہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مسلمان لوگ ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ یہ ہماری امت ہے. تو یعنی کہ وہ جو فرقہ ہیں جن کا عقائد، جن کا جو بلیفس ہیں اتنے گمراہ ہو گئے کہ وہ اسلام سے نکل گئے ہیں. مثال کے طور پہ جو دروز ہیں، مثال کے طور پہ جو بہائی ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ میں کوئی نیشن آف اسلام گروپ ہے، ان جیسے جو گروپس ہیں یہ 73 میں نہیں داخل ہوتے ہیں، یہ تو دوسرے دین بن جاتے ہیں. تو یہ 73 جو گروپس آتے ہیں یہ سب جو ہے اسلام کے دائرے، اسلام کے سرکل کے اندر ہیں. اس کا یہ مطلب ہے، نیکسٹ پوائنٹ اس سے آتا ہے، اگر یہ سب گروپس مسلمان ہیں اور یہ حدیث صحیح ثابت، اسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اگر یہ سب گروپس اسلام کے اندر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ذرے سے حقوق آئیں گے، ذرے سے تعلقات ہوں گے. یعنی کہ جو حق الاسلام کے جو حدیث آتا ہے کہ ہر مسلم پہ دوسرے مسلم پہ ذرے سے حقوق ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کا سلام کا جواب دیجئے، آپ جو ہے اگر وہ الحمدللہ بولیں چیخنے کے بعد تو آپ ان کا یرحمک اللہ بولیے، آپ جو ہے ان کا دعا کریے جنازے پہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، اگر بیمار ہیں ان کا آپ زیارت کریے، اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے آپ مدد کریے. یہ جو ہے یہ حق الاسلام، اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کے ہے. اگر ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ یہ سب 73 گروپس اسلام کے اندر ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ سب کے ساتھ ہم لوگ کے پاس کچھ نہ کچھ اسلام کا تعلق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری امت کے اندر کے لوگ ہیں. اچھا، اس کا پھر کیسے ہم سمجھیں کہ
72 جو ہے وہ گمراہ ہیں, 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے, اور یہ آخری نقطہ نظر ہے اس حدیث کے بارے میں. اور بائی دا وے آف کورس اس حدیث کی گفتگو تو کافی طویل اور عریض, یعنی کہ بہت زیادہ اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے, لیکن آخری نقطہ نظر اس حدیث سے مطابق کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جو ہے وہ گمراہ ہیں یا 72 جو ہے وہ جہنم جائیں گے, اس کو ہم کو ایک بہت ہی اہم اصل ہے, یعنی کہ پرنسپل ہے ہمارے اہل سنی اسلام میں, کہ جب بھی قرآن یا سنت میں عذاب کا ذکر آتا ہے مسلمانوں کے لیے, تو ہم جو ہے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ تھریٹ آف عذاب, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تھریٹن کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عذاب ایکچولی آئے گا, بلکہ یہ ڈرانے کی ایک بات آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ واقعی میں ان کو پنشمنٹ ملے, اور ہو سکتا ہے کہ جو یہ گناہ کرے اس کو معاف کیا جائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل تھا, ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ اور اچھے کام کیے ہوں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور وجہ سے معاف کر دے. آپ دیکھ لیجئے اتنے زیادہ احادیث میں آتے ہیں کہ کوئی اگر یہ فلان کچھ گناہ کرے گا تو اس کو یہ فلان سزا ملے گی. یعنی کہ مثال کے طور پہ جو حضور نے فرمایا کہ جو شراب پیے گا اس دنیا میں تو وہ جو پس کہتے ہیں پس جو جہنمیوں کا پس پیے گا. تو ٹھیک ہے, یہ حدیث میں ثابت ہے کہ جو شراب پیے گا تو وہ جہنم کے جو ہے وہ پس یا خون یا جو پیے گا لوگوں کا. لیکن اس دنیا میں کتنے مطلب کہ سینکڑوں یا کروڑوں مسلمان پیتے ہیں شراب, اللہ معاف کرے ہم لوگوں بھی کتنے کروڑوں پیتے ہیں شراب. کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو کبھی بھی ایک نقطہ شراب پیے کہ اس کو یہ سزا ملے گی؟ نہیں. ہم کو اچھی طرح صاف ظاہر معلوم ہے کہ میجورٹی آف دی امت کو معاف کیا جائے گا توبہ کی وجہ سے, یا بدعت اگر کوئی کرے جہالت کی وجہ سے, اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے, وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اسلام ہے, تو اس کو یہ عذر بالجہل کہتے ہیں کہ اسلامک پرنسپل ہے, یعنی کہ وہ خود جاہل تھا, اس کو معلوم تک نہیں ہے کہ یہ غلط تھا, یا جو ہے وہ علماء دین کو فالو کر رہا تھا, اور یہ علماء دین مسلمان تھے, یعنی کہ کافر اس لیے کہ کافر ہیں تو پھر تو اس میں ایکسکیوز نہیں بنتی ہے. یا جو ہے ایک اور بھی مسئلہ آ سکتا ہے جو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک گناہ ہے, بدعت ایک گناہ ہے, اور گناہ جو ہے اس کو مقابلہ کیا جائے گا حسنات کے ساتھ, یعنی کہ اچھائیوں کے ساتھ قیامت کے دن. تو اگر کسی کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی اس گناہ کے مطابق سے تو پھر وہ جنتی آدمی ہے. اور پھر آخری بات جو آتی ہے اس میں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی انسان جہنم جائے گا کوئی بدعت کی وجہ سے, پھر بھی وہ مسلمان ہے, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ایونچولی یعنی کہ مدت کے بعد جتنا بھی دیر اس کے جو عذاب آئے گا جہنم کے اندر, اس کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ہر کتاب حدیث میں ہے, بخاری مسلم میں ہے, کوئی ہر کتاب میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ بولے اپنے قلب سے وہ جو ہے جنتی کا آدمی ایونچولی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ذرے سے ان میں سے جہنم کے تھرو جائیں گے, یعنی کہ گزریں گے ذرا سے دیر سے. تو پھر ہم کو اس سے جو ہے نتیجہ کیا ملتا ہے کہ یہ سب 73 گروپس جو ہیں سب اسلام کے اندر ہیں. جو اسلام سے باہر ہے وہ 73 میں آتے نہیں ہیں. تو یہ جو سب 72 ہم لوگ جن سے مخالفت کرتے ہیں, یعنی کہ جن سے ہم اگری نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. اور ایونچولی یعنی کہ آفٹر سم وقت کے بعد ایونچولی ہر بندہ ان میں سے جنت جائے گا. تو ہم کو ایک دوسرے پیراڈائم سے دیکھنا, ہم کو پیراڈائم شفٹ چاہیے اس حدیث میں, کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کامنالٹی کیا ہے بیفور ہم دیکھیں کہ ہمارے اختلافات اور ڈفرینسز کیا ہیں. تو یہ جو ہے ذرا سا میں نے اس کے اوپر بات کیا انشاءاللہ, اور اللہ کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ایک اور لانگ میں نے ٹاک دیا آن لائن انشاءاللہ. شکریہ شیخ. تو شیخ پھر باقی فرقوں اور تمام اہل فکر کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں؟ مطلب کچھ تو آپ نے وضاحت کر دی, بٹ تھوڑا سا اگر دیکھیے یہ جو ہے کافی یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ ٹاک ہے, میں مختصر سے میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے ہر اختلاف افتراق تک نہیں آتے جیسے میں نے بولا, اور پھر ہر افتراق ایک ہی درجے پہ نہیں ہے, یعنی کہ ایک ڈفرینٹ درجات ہوتے ہیں گمراہی کے بھی, ڈیوینسی کے بھی. ایک جیسے ہم انگلش میں بولے ایک اسپیکٹرم ہے. تو ہر ڈفرینس جو ہے, ہر اختلاف, ہر افتراق اسی کیٹیگوری میں نہیں آتا ہے. صحابہ ان کے بیچ میں بھی حتیٰ تک عقیدہ پہ ان کے اختلافات آئے تھے, یعنی کہ
ان کی بیچ میں یہ آئے تھے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں، جب آپ گئے تھے اسراء والمعراج میں، تو صحابہ کے بیچ میں آیا تھا، اور کوئی ایسے اس میں کوئی ایسے نہ کوئی بحث نہ کوئی جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے صحیح تھا. تو ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا لیول کیا ہے جس کے اندر یہ کوئی بدعت آیا ہے، کیا وہ کوئی چھوٹی سی بدعت ہے، کوئی بڑی سی بدعت ہے، کوئی بدعت کفریہ ہے، اس لیے کہ ایک بدعت کفریہ تک بھی پہنچ سکتی ہے. کیا جو ہے وہ انسان جو ہے کیا معذور ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک عذر ہے یا ایکسکیوز ہے. چونکہ بہت ہی فیمس علماء نے یہ بھی بولا ہے. ہم لوگ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ تھیوریٹیکل بھی ایک بات آتی ہے اور پھر ایک پریکٹیکل بھی ایک بات آتی ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ معاملہ بھی کیا کریں گے. یعنی کہ ایک اور بات آتی ہے، آپ نے بولا کہ ہم ان کے ساتھ ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے ایک تو تھیوریٹیکل ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریے، دوسرا جو ایک پریکٹیکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نیبر جو ہے وہ شیعہ ہے، اگر آپ کا نیبر جو ہے وہ بریلوی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا کزن کچھ اور فرقہ چینج ہو گیا اس کا مائنڈ، آپ کیا کریں گے؟ ایک پریکٹیکل بات بھی آتی ہے کہ ہمارے جو اسلامک سوسائٹی ہے، ہم کو جو ہے ایک سول مینر میں گزارنا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم سب سے جو ہے کٹ جائیں اگر ہمارے ساتھ کوئی اختلاف آ جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ صحیح، اعوذ باللہ، بالکل نہیں. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھنا چاہیے براڈر پکچر کیا ہے، کہ بدعت ایک بدعت ہے، اسٹل مسلمان، ہی اسٹل اے مسلم، یعنی کہ وہ اسٹل اسلام کے اندر ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بدعت بھی ہے تو مطلب کہ ہر بدعت اسی درجے پہ نہیں آتی ہے. اگر آپ دیکھیں، معاف کر دیجیے میں ذرا ایکسپلسٹ بنوں گا ابھی، اگر آپ دیکھیے مثال کے طور پہ کہ اگر آپ اہل حدیث اور دیوبندی سے دونوں کو آپ دیکھیے ان کا عقائد میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے آپ جو ہے 15-20 چیزیں نکال سکتے ہیں. ذرے سے لوگ اس کو جو ہے بہت ہی بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ یہ تو بدعتی لوگ ہیں، آپس میں یہ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ دوسرے فرقوں کو لے کر آئیے، اب آپ بریلویوں کو لے کر آئیے، پھر جو ہے اہل حدیث اور دیوبندی کے بیچ میں تو کافی قریب ہو جاتا ہے بنسبت کمپیریزن ٹو اگر بریلوی اور بریلوی جو ہے ذرا سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا اگر آپ بوہری کو لے کر آ جائیے، اسماعیلی بوہری کو، پھر جو ہے تو بریلوی اور دیوبندی ذرا وہ زیادہ ہی قریب رکھتا ہے اور بوہرا لوگ ذرا زیادہ ہی دور رکھتے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں یہ نسبی، یعنی کہ پتہ نہیں اردو کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، ریلیٹیو ایک بات آ جاتی ہے. اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بدعت ہے ان دا گرینڈ اسکیل، یعنی کہ براڈر اسکیل میں کتنا مختلف ہے. پہلے ہم دیکھیں کامنالٹی کیا ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے اس کے بیچ میں کامن کتنا زیادہ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اختلاف کیا ہے. پھر اس کی تیسری نقطہ نظر آ جاتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی کریں کیا. اور ہر جو نقطہ نظر ہونا، ہر پوائنٹ پہ اس کے اندر کافی زیادہ بحث یا گفتگو ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ بات ہے کہ ہم کو یہ پہلی بات دیکھنا ہے کہ یہ سب مسلمان لوگ ہیں. اس کے بعد پھر جو ہم کریں ٹو بی بیسڈ اپان کہ ہم ایک ہی امت کے لوگ ہیں. جو ہم لوگ کے بیچ میں جو ڈفرینسز آتی ہیں وہ اتنے زیادہ اتنے بڑا نہیں ہے جو مسلم اور کافر کے بیچ میں آتی ہیں. ہم کو اس نظریے سے دیکھنا ہے. اچھا شیخ، تو پھر اختلاف رائے کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی اختلاف رائے نہیں ہے؟ مطلب ہم اس کو مطلب کیا کوئی لکیر کھینچ سکتے ہیں کہ مطلب کہاں پہ جا کے اختلاف رائے جو ہے وہ کتنا الاؤڈ ہے، کتنا ناٹ الاؤڈ ہے؟ ظاہر بات ہے دیر از ریڈ لائن، یعنی کہ ظاہر بات ہے ایک حد تک تو مطلب کہ اس کے بعد تو کفر ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اسپیکٹرم، ایک اختلاف آ جائے. یعنی کہ جیسے ہمارے علماء فقہ جو ہے ان کے بیچ میں اختلافات ہوتی ہیں، اسی طور سے ہمارے علماء عقیدہ کے بیچ میں بھی اختلافات ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کو صرف ایک نظریت نہیں ملے گا. جو انسان طالب العلم، جو انسان پڑھتا ہے، جو انسان ڈفرینٹ شیوخ سے بھی پڑھتا ہے، اس کا ذہن ذرا براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات بیفور میں آپ کو اس کا جواب دوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک جو ہے ہم لوگ کو یہ اس کو ہم کو ایک we have to be aware of this، یعنی کہ ہم کو یہ ایک بات خیال میں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر جو ہے انسان صرف ایک ہی گروپ کے ساتھ پڑھے، صرف ایک ہی گروپ کے ساتھ وہ دین حاصل کرے، تو اس کا جو نظریت ہوگا وہ کافی مطلب کہ ایک ہی نیرو مائنڈڈ پہ ہوگا. جتنا زیادہ وہ لوگوں سے ملے، جتنا زیادہ وہ ٹریول، میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. جو صرف ایک ہی ولیج میں، ایک ہی گاؤں میں پڑا ہے، اس کو معلوم تک نہیں کہ دوسرے لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، اس کے لیے ہر بات عجیب لگے گی. اگر وہ کوئی اس گاؤں سے اگر کوئی کراچی بھی چلے جائے گا، وہ تو حیران ہو جائے گا کیسے لوگ ایسے رہتے ہیں. یعنی جتنا زیادہ انسان ٹریول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ براڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم ایک طریقے سے رہتے ہیں، دوسرے لوگ کے پاس اپنے کلچر، اپنے ڈفرینٹ سسٹمز، اس میں کوئی رائٹ اور رانگ نہیں آتا ہے.
جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریت سے بھی اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھے، جتنا زیادہ علماء کے ساتھ تعلق رکھے، جتنا زیادہ وہ بھی ٹریول کرے، بلکہ ٹریولنگ اسلامک نالج کے لیے بھی ایک بات آتی ہے کہ اگر آپ کراچی میں پڑھیے اور پھر آپ اسلام آباد میں پڑھیے اور پھر آپ ملیشیا میں پڑھیے اور پھر آپ سعودی عرب میں پڑھیے، آپ جیسے پڑھیں گے آپ کو خود نالج اور آپ کا جو تصور اور آپ کا جو فہم اور آپ کا جو اوور آل مطلب کہ براڈ مائنڈیڈنس وہ خود بیکم براڈر اینڈ براڈر، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں اچھے مسلمان ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو ڈفرینس ہے بٹوین ایچ ادر کافی پروناؤنس آ جاتا ہے. تو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان کبھی نکلا نہیں ہے اپنے فرقے سے، کبھی کسی عالم کے ساتھ پڑھا نہیں، صرف اپنے ہی فرقے عالم کے ساتھ پڑھا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ایک تصور، ایک نظریہ کافی نیرو مائنڈیڈ ہوگا. میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اور جتنا آپ زیادہ لوگوں سے ملیں گے، خود آپ کا ایک انٹرپریشن زیادہ ہو جائے گا. ایک اور اچھی مطلب کہ ویری امپورٹنٹ یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کتنا زیادہ فورس کر سکتے ہیں کسی آدمی کو کہ وہ اپنے بدعت کو چھوڑ دے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاریخ میں جو واقعی میں اٹس سم تھنگ کہ ہم لوگ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، حضرت علی کی خلافت کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی جو فرقت، جو باقاعدہ فرقت بریک اوے ہوئی ہے، وہ فرقت خوارج تھی، جو حضرت علی کے زمانے میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھ لیا تھا. اور یہ خوارجوں جو کے ساتھ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس بھیجا، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا، ان میں سے 2000 واپس آ گئے تھے، 3000 4000 ان کے ساتھ، 3-4 ہزار ان کے ساتھ رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے تھے. تو وہ انہوں نے ریفیوز کر لیا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے سنی اسلام، ہم رہیں گے اپنے عقائد پہ اور ہم اپنے الگ جگہ پہ رہیں گے. تو حضرت علی نے کیا بولا تھا؟ دیکھیے یہ کتنی مطلب کہ اوپن مائنڈیڈ. حضرت علی نے بولا تھا کہ بھائی ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ واپس آئیے، ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ سنی بن جائیے. تو اگر آپ اپنا کام سے کام رکھیں گے اور ہم لوگ کو نہیں آپ ڈسٹرب کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ کریے، اپنے آپ میں کریے، اور آپ دوسرے مسلمانوں کو تنگ مت کریے. لیکن اگر آپ مسلمانوں کو تنگ کریں گے، یعنی کہ قتل جو جنگ نے کیا تھا، تو پھر ہم جو ہے آپ کو اٹیک کریں گے. تو آپ سوچئے ایک اسلامی خلافت میں، یعنی یہ عباسیوں کی خلافت نہیں ہے، یہ امویوں کی خلافت نہیں ہے، یہ عثمانیوں کی خلافت نہیں ہے، یہ خلفاء راشدہ کے دور میں ہے. یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے کوفہ میں، اور یہ خوارج جو ہے وہ 1 گھنٹے باہر کوفہ کے تھے. یہ نہیں کہ کوئی چائنا میں ہے، 1 گھنٹے باہر وہ اپنا انہوں نے کیمپ بنایا تھا. حضرت علی نے کیا بولا تھا؟ ہم لوگ آپ کو فورس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں آپ غلط ہیں، لیکن آپ کے عقیدہ آپ نے چوز کیا ہے، ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بولا تھا ان کے زمانے میں جب خلافہ اسلامیہ قائم تھا، تو کیا ہم اور آپ کون ہیں کہ ہم اپنے شیعہ نیبر کو یا بریلوی نیبر کو فورس کریں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے دوسرا تصور کر لیا، اللہ تعالیٰ جج کرے گا آپ کو. اس دنیا میں ہم سول ساتھ رہتے ہیں، اس دنیا میں ہم اگر کوئی گفتگو کریں گے عقیدہ پہ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں دعویٰ کروں اپنے عقیدے کے لیے، صحیح بات ہے، لیکن میں فورس تو نہیں کر سکتا کسی کو. ابن تیمیہ کا فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ہے امام الذہبی نیریٹ کرتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ کا مطلب کہ ڈیتھ بیڈ انتقال ہونے والا تھا، تو ان کے جو آخری جو کلام یا آخری جو اسٹیٹمنٹس تھے کہ ابن تیمیہ نے بولا تھا کہ میں کسی مسلمان جو قبلہ کی طرف نماز پڑھے اور وضو کرے، میں کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیتا ہوں. جو وضو کرے اور جو قبلہ کی طرف کرے ٹھیک ہے بدعتی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کافر کا قرار نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا حدیث بخاری میں لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہ جو وضو کی حفاظت کرے وہ مومن ہے. تو آپ یہ بھی آپ دیکھ لیجیے بائی دا وے کہ کوئی بھی فرقہ جو وضو کے جو ہے وہ اہمیت کرتا ہے، الحمدللہ ان میں ذرا سا ایمان ہے. تو ہم جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فری فار آل جیسے انگلش میں کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان کر لے وہ صحیح ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کو ایک براڈ مائنڈڈ سے دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بدعتی لوگ ہیں، بدعتی لوگ تھے، صحابہ کے زمانے میں بدعتی لوگ تھے، ہم کریں کیا ان لوگ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے ڈائلاگ کریں، گپ شپ کریں، we try to invite them. اگر جو ہے وہ انسسٹ کریں کہ ہم اسی پہ ہی رہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہی ان کا انشاءاللہ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم بھی ہے. جو ان میں سے پنشمنٹ کے عذاب کے جو ہے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ عذاب
دے گا. اور جو واقعی میں اخلاص رکھتا تھا, جو واقعی میں ایمان اس کے قلب میں تھا, اس کے دل میں تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا, جو واقعی میں جس کے پاس علم نہیں تھا اور وہ سوچتا تھا کہ بھائی یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے انما الاعمال بالنیات. اور اگر کوئی انسان کو ایک فرقہ جو مطلب کہ گمراہ فرقے کے اندر پیدا ہوا اور اس کے جو علماء ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, حضور کا نام لے رہے ہیں, اس کو یہ تصور ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیت پہ وہ دیکھے گا کہ یہ جو انسان ہے اس کا یہ نیت تھا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس نہ عربی کا نالج تھا, نہ جو ہے وہ کتب گیا تھا, نہ تو یہ جو ہے بکس میں اس نے پڑھا, اس کے پاس وہ علم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگنورینس کی وجہ سے وہ ایک معاف کر لیتا ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے, لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو یہ جو ہے خطا, اس نے جو ہے غلطی کی ہے. تو ہم لوگ کبھی نہیں ایک ایوریج عام بدعتی کو ٹریٹ کریں گے جیسے ہم کوئی عالم جو واقعی میں جو اس کو جانتا ہے, اس نے قرآن سنت کو پڑھا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی بدعت میں رہے گا, اس کو ہم یہ بھی سیم طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا جو سوال تھا اس کا مختصر یہ جواب ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی ریڈ لائنز ہیں, اور ریڈ لائن کیا ہے یہ بھی ایک لمبے ایک ٹاپک آتا ہے, لیکن ریڈ لائن یہ ہے کہ جو کلمتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی عقیدہ رکھے جو اس کے مخالفت کرے, یعنی کہ ان عقیدہ یعنی کہ ہی ہیز این عقیدہ کہ جو ہمارے جو کلمہ ہے اس سے جو ہے وہ بالکل کلیش کرتا ہے. اگر کوئی انسان بولے اعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان ہے, یعنی کہ جسے نیشن آف اسلام کہتے ہیں, ہمارے امریکہ میں ایسے لوگ ہیں, یا اگر کوئی انسان کہہ دے کہ وحی نازل ہوئی ہے کوئی انسان پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یعنی کہ کوئی اور رسول ہے, تو یہ جو عقیدہ آتے ہیں یہ 73 فرقے میں نہیں آتے, پھر یہ آپ نے اپنا دین بنا لیا. تو جو انسان بدعت رکھے ود ان اسلام, اس کو پھر ہم اسلام مسلمان کے طور سے اس سے ہم انٹریکٹ کریں گے, اور بدعت جو ہے اپنی جگہ رہے گی بدعت کے طور سے. اچھا شیخ, آپ نے مینشن بھی کچھ کیا ڈائیلاگ اور اس طرح کے الفاظ, تو یہ جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ ہم بات کرنے کا کیا آداب اختیار کریں؟ دیکھیے اگین یہاں پہ ایک پریکٹیکل بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بدعتی ہے, ٹھیک ہے, اب اس علم کے ساتھ آپ کریں گے کیا؟ ایکچولی یہ جو مسئلہ آتا ہے یہ ایک پریکٹیکل بات آ جاتا ہے, یہ ایک تھیوریٹیکل صرف بات نہیں آتی ہے. اور یہ جو ہے اس کا جو جواب ہوگا یہ مختلف ہوگا مکان سے, زمان سے اور شخص سے, یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائم اینڈ پلیس. مثال کے طور میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر جو ہے ہمارے اوپر ایک حملہ کیا جا رہا ہے, ایک جو ہے مطلب کہ باہر کی نیشن آ کے ہم کو اٹیک کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ابن تیمیہ کے زمانے میں وہ مونگوز آئے تھے, چنگیز خان کے جو گریٹ گرینڈ سن ہے غازان, انہوں نے اٹیک کیا تھا. ہلاکو خان کے جو گرینڈ سن ہے غازان, انہوں نے اٹیک کیا تھا دمشق کو. ابن تیمیہ وہاں پہ موجود تھے. تو کیا آپ سوچیں اس صورت حالت میں کیا جو ہے دیوبندی اہل حدیث بریلوی میں کوئی فرقہ کوئی سینس بنتا ہے کیا کہ جب جو ہے کافر ہم کو اٹیک کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, کہ ہم اس وقت پہ ہم بیٹھے اپنا بحث جھگڑا شروع کر لیں گے کہ بھائی تم تو نماز ایسے پڑھتے, تم تو اللہ کی یہ عقیدت ہے, تم تو یہ سنی شیعہ. بھائی اس زمانے میں سب ایک جو ملے گا کافر کے خلاف ہم لوگ اس کے سب ساتھ بن کے we will be one hand together. اب اگر جو ہے پیس ہے, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, پھر جو ہے معاملہ مختلف ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کا خود لیول کیا ہے, کیا آپ ایک عام آدمی ہیں, کیا آپ ایک طالب علم ہیں, کیا آپ ایک عالم ہیں, کیا آپ نے اس کے بارے میں تخصص کیا ہے. تیسری بات ہے آپ کا امپیکٹ کیا ہوگا, کہ اگر آپ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے سچویشن کو اس سے زیادہ خراب کر لیں گے یا کچھ آپ اچھائی بھی کر سکتے ہیں, کیا آپ کوالیفائڈ بھی ہیں, کیا آپ بات کریے ایڈوانس عقیدہ پہ, آپ کا جو نیبر ہے وہ بریلوی ہے, آپ کا کزن جو ہے وہ شیعہ ہے, تو یہ جو ہے ڈیفینیٹلی میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کے جو عقیدے ہیں غلط عقیدہ ہیں, بدعتی عقیدہ ہے یہ, لیکن مسلمان ہے, لیکن ٹھیک ہے بدعتی ہے یہ, تو آپ کریں گے کیا؟ اگر آپ کا کزن جو ہے بریلوی ہے یا آپ کا دوسرا کزن شیعہ ہے, کیا آپ ملیں گے جلیں گے نہیں اس سے؟ کیا جسٹ بیکاز اس کے پاس بدعت ہے کیا آپ اس کے سب تعلقات کٹ کر لیں گے؟ بھائی یہ تو حدیث سے مخالف ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق الاسلام حق المسلم, تو یہ مسلمان تو ہے وہ. تو میں جو کہتا ہوں کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں, آپ کا علم کا لیول کیا ہے, آپ کا کتنا جو ہے وہ اثر ہوگا, پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اگر آپ یہ گفتگو کریں گے. تو ہم جو ہے صحیح ایک آڈینس میں جو صحیح لینگویج کے ساتھ, یعنی اسلوب ہمارا صحیح ہونا چاہیے, لینگویج صحیح ہونا چاہیے, آڈینس
سے ہونے چاہیے, وقت سے ہونے چاہیے. ضرور ہم بات کریں, گفتگو کریں ہمارے اختلافات کے بارے میں, لیکن آپ کو کوالیفائڈ ہونا چاہیے نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آپ کا خود لیول کیا ہے, کہ آپ نے واقعی میں پڑھا ہے بریلیوں کے بارے میں یا شیعوں کے بارے میں یا جو بھی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو واقعی میں یو ہیو فرسٹ ہینڈ نالج. اس لیے کہ ایک اور مسئلہ آتا ہے, یہ تو کافی ایک اور ڈیپ آتا ہے, لیکن ہمارے جو میجورٹی ہم لوگ کا علم آتا ہے دوسرے فرقوں پہ, یہ ہمارے علماء کے تھرو آتا ہے. اور ہمارے علماء with utmost respect وہ سینسر کرتے ہیں کہ وہ یعنی کہ چن چن کے وہ آپ کو بتاتے ہیں چیزیں جو فل تصور نہیں ہے. اسی لیے ہر انسان جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, کہ اگر آپ ون آن ون بات کریے کسی شیعہ سے یا بریلوی سے, وہ جو آپ کو بتائیں گے نا وہ مختلف ہوگا کہ آپ نے خود علماء دین سے, آپ نے اپنے خود علماء دین سے کیا سنا ہے ان کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرتی بات ہے کہ جب آپ ایک پریزنٹ کریں گے دشمن کے بارے میں, آپ جو ہے سب سے جو خراب چیزیں وہ لے کر آئیں گے, اور اچھائیاں ہیں وہ اس کو جو آپ ہائڈ کر لیں گے. تو جب انسان براڈ مائنڈڈ ہونا چاہتا ہے, وہ انٹریکٹ کرتا ہے, تو اس کا جو تصور خود چینج ہو جاتا ہے. تو اینی وے آپ کا سوال کافی مطلب گڈ پوائنٹ ہے. میں جو ہے اس کو خلاصہ یہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, یعنی کہ اچھائیوں میں, اچھے کاموں میں بالکل آپ سب کے ساتھ مل جل کے کام کریے, اور اگر کوئی بری کام ہے, کوئی برا کام ہے, کوئی ایسے کوئی اثم ہو رہا ہے, عدوان ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے نہیں ساتھ ملیے. تو اگر جو ہے جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں ہم لوگ اسلامک اسکول یہاں پہ کھولنا چاہیں گے, اور یہاں پہ 100 فیملیز 100 فیملی ہوں گے صرف, ان میں سے ذرے سے بریلوی ہوں گے, ذرے سے دیوبندی ہوں گے, ذرے سے ہو سکتے ایک دو شیعوں بھی ہوں گے, لیکن ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو لگژری کہ ہم کہہ دیں بھائی صرف اہل سنت والجماعت کی ہم فنڈنگ لیں گے اسلامک اسکول کی. بھائی ہم کو اسلامک اسکول کھولنا ہے, اور شیعوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی ڈالنا ہے, سنیوں کو اپنے بچوں کو بھی ڈالنا ہے. اسلامک اسکول بہتر ہے کافر اسکول سے, تو ہم اس لحاظ پہ سب مل کے کام کریں گے کہ ہم اسلامک اسکول کھول لیں. ہاں ضرور خطبہ کون دے گا, اسلامک اسٹڈیز کون پڑھائے گا, ٹھیک ہے, اس میں ایک الگ بات آ جاتی ہے. تو ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر سچویشن کو دیکھتے ہیں اور اس سچویشن کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. آپ کا خیر کیا ہوگا, آپ کا بینیفٹ کیا ہوگا, آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہے, اور اوور آل جو ہم مین پوائنٹ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کبھی بھولیے مت کہ یہ جو آپ لوگ ہیں جو آپ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہوں گی بدعتی, لیکن مسلمان ہیں. اور آج کل ہمارے کافی سچویشنز آ رہے ہیں کہ پوری مسلم امت کے اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کے کتنا کام کر سکتے ہیں, اور کتنا ہم لوگ کو پھر ان سے اختلاف بھی کرنا ہے. جی, تو شیخ آپ نے کلمتین کے بارے میں بات کی, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمتین کا کنڈیشن تو شاید فلفل کر دیں, بٹ وہ حدیث کا یا تو مکمل طور پہ انکار کر دیتے ہیں یا صرف متواتر حدیث کو ہی مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کس طرح ہم ڈیل کریں, ان کی کیسے رہنمائی کی جائے؟ ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اگین یہ ذرا تفصیل سے ہم بولیں گے بات, کہ دیکھیے دو ڈفرینٹ کیٹیگوریز ہیں. پہلے جو ہے جو انسان بولے, کوئی بھی اگر انسان بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہنے ہیں کہ جو سنت ہے ہم لوگ کو اس کو وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو, یعنی کہ ہمارے اتباع کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. جو انسان یہ بولے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو, ایسے انسان مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کر لیا. تو جو بولے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ باللہ اعوذ باللہ, تو یہ جو کھلم کفر ہے, یعنی کہ اس سے کوئی بڑا کفر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تکذیب الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنا کہ ہم کو آپ کی اتباع نہیں کرنی ہے, یہ جو ہے تکذیب اللہ عز وجل, یعنی کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. قرآن کی صاف ظاہر بات ہے کہ جو انسان بولے کہ ہم حضور کو نہیں فالو کریں گے, اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر لیا. تو یہ جو ہے کھلم کفر ہے. لیکن ایسے جو ہے بہت کم لوگ ہیں امت میں کہ جو بولیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالو کرنے کے بعد, یہ قرآنیوں کہتے ہیں نا, آئی تھنک پاکستان میں بھی کوئی گروپ ہے, امریکہ میں ہے, یہاں سبمٹرز کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو ہمارے ان کا جو کہنا ہے ہم کو ماننا ہی نہیں ان کو. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کھلم کفر ہے. ایک اور آتا ہے, اس کو ہم بدعت مانیں گے, بدعت, اور یہ بدعت کافی سیویئر ہے, یعنی کہ یہ میجر بدعت, کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور یہ ہے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پریزرو نہیں ہوا ہے, یعنی کہ ہم کو معلوم نہیں ہے انہوں نے کیا بولا. تو وہ کرتے کیا ہے, وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم حضور کو نہیں مانیں گے, وہ کہتے ہیں ہم بخاری کو نہیں مانیں گے.
مسلم کو نہیں مانیں گے، ابو داؤد کو نہیں مانیں گے، مسلم امام احمد کو نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیسے معلوم ہے کہ یہ سب جو حدیث پرزرو ہوئے ہیں یہ واقعی میں محفوظ یا پرزرو ہوئی ہیں، یہ حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ رکھی گئی. ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ یہ جو ہے بشر یعنی کہ ہیومن اٹیمپٹ ہے. یعنی کہ وہ جو انکار کرتے ہیں یا وہ جو ڈینائی کرتے ہیں وہ یہ نہیں ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، یہ وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم کیا ہے، کیسے ہے کہ انہوں نے کیا بولا. تو پھر جو ہے پھر وہ اپنے نقطۂ نظر سے اپنے جو ہے وہ پرسپیکٹو سے بولتے ہیں کہ ہم صرف متواتر یا ہم صرف یہ ہم صرف وہ، پھر وہ ڈفرینٹ اپنا جو ہے وہ میتھڈالوجیز لے کر آتے ہیں. تو کہ ہم لوگ کو ٹیکنیکل بننا ہے. دکھ کی بات ہے، بدعت ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے. کفر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تھیوریٹیکلی یہ نہیں بولا کہ ہم حضور کو نہیں مانیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کیسے معلوم کہ بخاری نے حفظ کیا ہے یعنی کہ سنت کے، اور یہ انکار کرنا وہ کفر نہیں ہے. آپ بخاری کو اتہام کریے، بخاری بولے کہ اس نے he didn't do his job، حالانکہ بالکل whoever says this وہ جاہل ہے، بالکل جاہل ہے. لیکن یہ جہالت کفر کے حد تک نہیں پہنچتی ہے کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ بخاری شریف میں ہم کو نہیں معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے، یہ بدعت ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے. کفر کب ہوگا؟ کہ جب وہ بولے گا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنتا میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کرتا، ہم کو ایمان ہم کو اس کی فالو کرنی نہیں ہے، تو یہ اس وقت کفر آئے گا. تو ہم کو یہ کہنا. دوسری بات ہے، آپ نے پوچھا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے نا، یہ جو بات آتی ہے کہ انکار السنہ یا ان سنت کا جو ہے وہ شک ڈالنا یا اس کے اوپر ڈاؤٹ ڈالنا، یہ تو دیکھیے نا صحابوں کے زمانے تک سے شروع ہو رہی ہے. خوارج جو ہے یہی تقریباً نظریت رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے معتزلہ ایک فرقہ آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کافی جو فرقہ ہیں جو عبادیس، کافی جو ہے فرقہ جو اسلام کلاسیکل اسلام میں تھے، انہوں نے سب یہی جو ہے ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنے طرف سے سنت کو مانیں گے. بلکہ آپ فرینکلی میں کہہ رہا ہوں کہ ایون جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کا بھی ایک ڈفرنٹ تصور ہے سنت ہے کیا. وہ سنت کے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک ڈفرنٹ تصور ہے سنت کا ہے کیا. تو یہی سنہ اہل السنہ والجماعت کا جو نام آتا ہے، سنی اسلام جو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ Where does it come from؟ سنی اسلام وہ مسلمان ہیں جو کتب السنہ پہ اہتمام کرتے تھے، جو حفظ السنہ پہ، جو نیریشنز آف حدیث پہ وہ کلیکٹ کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. تو الحمدللہ یعنی سنی اسلام الحمدللہ میجورٹی شروع سے رہی ہے، اور قیامت کے دن تک ہی میجورٹی رہے گی. ہم لوگوں کو یقین ہے، اس پہ بھروسہ ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری امت جو ہے میجورٹی جو ہے وہ صحیح راستے پہ رہے گا. لیکن یہ جو دوسرے فرقہ ہیں ان میں ون مین کامن تھیم کیا ہے کہ وہ سنت کی کتابوں کو وہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے پھر وہ اپنے گروپس میں چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہی بدعت ہے، اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کیسے ان لوگ کو ڈیبیٹ کریں؟ دیکھیے یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو علم تو چاہیے ہے، اور علم جو خاص طور سے آپ کو جو علم چاہیے وہ صاحبت سائنسز آف حدیث کا چاہیے، یعنی کہ تدوین السنہ جو ہم کہتے ہیں، تاریخ تدوین، یعنی کہ کیسے سنت کلیکٹ کی گئی ہے اور جو ہے کیسے پرزرو کی گئی. علم الرجال، اسانید، طبقات، یہ سب جو ہے یہ جو ہے آپ کو تخصص کرنا ہے. لیکن آپ ایک اور طریقے سے بھی آپ آرگیو کر سکتے ہیں، اور یہ خاص طور سے جو عام آدمی جو امپریسڈ ہوتے ہیں ان جیسے علماء سے جو انکار سننا یا جو کرتے ہیں، عام آدمی سے آپ سمپلی آپ ایک اور طریقہ استعمال کریے، اور یہ آپ بولیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے سواد الاعظم کے اتباع کرو، تم جو ہے میجورٹی آف دی امہ کے اتباع کرو. حضور نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ید، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا رحمت جو ہے وہ جماعت پہ نازل ہوتا ہے. اور جماعت کون ہے؟ جماعت جو ہے وہ میجورٹی آف دی امہ ہے. تو ہم ایک تھیولوجیکل پوائنٹ یعنی کہ عقیدۂ نقطہ نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف دی امہ از این ایویڈنس. یہ ہم لوگ کا ایک میکسم ایک پرنسپل ہے کہ میجورٹی آف دی امہ عقیدہ یعنی کہ ان عقیدہ کے باتوں پہ جو میجورٹی جو اکثریت کہتی ہے، ایکچولی یہ جو ہے اکثریت یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ صحیح بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہماری امت جو ہے وہ ضال گمراہ نہیں ہوگی. تو اگر کوئی فرقہ آ جائے جس کے اندر 5 10 15 20 لوگ ہوں، جس کے اندر 1000 لوگ ہوں، اور آپ جو ہے اعوذ باللہ 1 بلین لوگ کو کہہ رہے ہیں یہ سب جو ہیں گمراہ لوگ ہیں، تو جسٹ یہی اسی نقطۂ نظر سے کہ آپ نے بولا کہ 1 بلین گمراہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود گمراہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ ہمارا میجورٹی آف امت وہ صراط مستقیم پہ رہے گی. تو ہم لوگ یہ میجورٹی آرگومنٹ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی جو ہے
فلان کو سن رہا ہے علماء میں سے جو یعنی کہ اسی موومنٹس میں سے ہیں, امپریسڈ ہے, ماشاءاللہ اس کی اردو کافی اچھی ہے, علم بھی کافی اچھی ہے, ٹھیک ہے آپ کہہ دیجیے صحیح ہے, ہی ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ, صحیح بات ہے, لیکن اگر آپ ہمارے علماء دین کو دیکھیے تھرو آؤٹ آل آف سینچریز, ابن حجر آئے تھے, ابن تیمیہ آئے تھے, غزالی آئے تھے, ان کے سب جو انڈرسٹینڈنگ تھا ماشاءاللہ اٹ از دا میجورٹی آف دی امت. اب ایک انسان آ رہا ہے 1400 سال کے بعد اور پورا جو ہے وہ بریک کر رہا ہے پورا اجماع کو. ہو ڈو یو تھنک یعنی ان دونوں میں سے کون زیادہ یعنی کہ قریب ترین ہوگا سچ میں سے, حق میں سے؟ یہ ہم ایک emotional argument that is also theological, emotional بھی ہے لیکن theological یعنی عقیدہ کے طور سے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اوور اینڈ اوور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضور نے ہم کو یاد دلایا ہے کہ الحمدللہ ہماری جو امت ہے, ہماری امت majority of it is going to be rightly guided, یعنی کہ ہماری امت یعنی کہ سچ صحیح راہ پہ ہوگا majority of it. Anyway, I hope you understand that point inshallah. اچھا شیخ, تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں, تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اب آپ جہاں ہیں وہاں کا سفر کس طرح طے پایا؟ میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بات کی انگلش میں بھی, ریسنٹلی کا انٹرویوز جو ہے آپ اس کو سن لیے گا انشاءاللہ اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, جیسے یعنی کہ جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے جتنا زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا, اور جتنا کم انسان کے پاس علم ہوتا ہے جتنا وہ زیادہ سرٹن ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے. یعنی کہ ہمارے علماء دین کہتے ہیں, بلکہ تابعین سے بھی اسی طرح سے ایک اثر ملتا ہے کہ علم جو ہے وہ 3 سٹیجز میں ہے. شروع میں جب آپ بالکل شروع کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے پورے علم کو جو ماشاءاللہ ماسٹر کر لیا, آپ نے پورے علم کو, آپ کے پاس پورے یقین ہے. پھر دوسرے مرحلے میں آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک طالب العلم ہے. دوسرے مرحلے میں آپ ذرا سا ٹھیک ہے بھائی ہم ابھی شروع کر رہے ہیں. تیسری مرحلہ میں جب آپ واقعی میں پہنچتے ہیں ہائیسٹ لیول, آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ بالکل ہی جاہل ہیں پورے علوم کے بارے میں. یعنی کہ ایک اور مثال, ایک اور صحابی کہتے تھے, تابعی کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ذرا سا پانی ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں سمندر کو اور میں سمجھتا ہوں زمین کو, صاف ظاہر ہے یہ سمندر یہ زمین ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ جاتے رہے سمندر جب تک جو ہے زمین آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے, پھر آپ کا پورا نظریہ بدل جاتا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ سمندر ہے, اتنا زیادہ ہمارے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے علم بھی ہے کہ جتنا آپ زیادہ جاتے رہیے اتنا جو ہے آپ کا ذہن چینج ہوتے رہتا ہے اور آپ جو ہے مور اینڈ مور آپ مطلب کہ سوچتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں until you really do change. تو ہم جو ہے کافی پبلک ہیں اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں کچھ چھپائے نہیں ہے. تو انگلش میں نے زیادہ بات کیا, یعنی مختصر طور پہ ہمارے جو مطلب کہ تربیت تھی بچپنے میں, ہمارے والد جو ہے وہ والد جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اب تک بھی الحمدللہ. ان کی عمر جو ہے 85 الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ طویل عمر دے. تو وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بلکہ مودودی سے بھی ملے تھے, اور وہ خورشید احمد خرم مراد ہمارے والد 3 جو تھے وہ 7 جمعیت طلبہ میں بہت ایکٹیو تھے 1950s میں, اور اکنا میں فاؤنڈرز یہاں پہ امریکہ میں جو جماعت کا گروپ ہے. تو میری جو مطلب کہ پیدائشی رہائش جو بولیں گے بچپن ہے جو ہے وہ جماعتی بیک گراؤنڈ سے گزرا, لیکن میں نے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رکھا تھا دین یا اسلام میں. پھر جب ہم ٹین ایجر تھے امریکہ میں, تو ہم ذرے سے وہ سلفی لوگ سے ملاقات ہوئی تھی, اور میں بالکل ہی پکا سلفی بن گیا تھا اس وقت, پکا ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو ہم کو کافی اچھا لگا تھا. سلفیوں میں بہت ہی انٹلیکچوئل ہم کو لگا تھا, بہت ہی ریگرس, یعنی کہ آپ جائیے سورسز جائیے, آپ دیکھیے کہاں سے یہ بات آ رہی ہے, صرف اگر لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کیا بات آتی ہے, اب دیکھیے کہاں پہ ہے, کس نے بولا یہ. وہ کافی ایک انٹلیکچوئل ریگولر ہو جاتا ہے. ہم کو پھر اس میں خواہش و شوق ہوا, ہم پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ گئے. وہاں پہ ظاہر بات ہے آپ کو محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کا آپ ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے ہم کافی جو ہے ان سے تعلق مطلب کہ پریچ کرنا ٹیچ کرنا کہ ہم ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب. لیکن پھر ہم کو جو ہے ذرا سا بعد مطلب کہ ذرا سی چیزیں آکورڈ یا پرابلمٹک لگنا شروع کر گئی تھیں. تو ہم پھر جب جتنے بھی زیادہ پڑھتے رہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہسٹری بھی میں نے کافی ڈیٹیل سے پڑھی ابن الوہاب کی. اس سے جو ہے پھر ہم کو پھر صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ابن عبد الوہاب کی جو فلسفی تھی, عقیدہ تھی, اس میں بلکہ میں پہلے یہ آدمی نہیں ہوں کہنے کے لیے, امام الشوکانی نے یہ بولا تھا, ان سے پہلے امام الصنعانی جو یمن کے سب سے بڑے علامہ تھے 11th سینچری ہجرہ میں,
امام الصنعانی نے، اور وہ اہل حدیث، وہ یعنی اثری تھے، وہ یعنی کہ سلفی تھے وہ اپنے طور سے، لیکن انہوں نے بولا کہ یہ جو ابن عبد، تو میں جو پھر یہ مطلب کہ ابن عبد الوہاب سے جو تعلق تھا وہ ذرا سا وہ کم ہو گیا. اور پھر جیسے میں نے آپ سے سمجھایا کہ جتنا آپ زیادہ پڑھیے اور جتنا آپ زیادہ لوگوں سے ملیے اور پھر جتنا آپ زیادہ دعویٰ کریے، دعویٰ کا کام کریے، پھر جو ہے آپ کو ایک یعنی کہ یو گیٹ آؤٹ آف یور باکسز انگلش میں کہتے ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ صرف ایک کمرے میں نہیں رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے پھر آپ کو ایک حقائق یعنی کہ ریالٹیز آپ کو ثابت ہوتی ہیں اس سے. تو مطلب کہ اور آلسو میرا جو ایکچوئل تخصص ہے، ایکچوئل جو میرا ایکسپرٹیز ہے، جس کے اوپر میں نے ماسٹرز بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، میرا جو ایکچوئل ایریا ہے جس کے اندر ہم پروفیسر یعنی کہ آرٹیکلز لکھتے ہیں، اٹ از ارلی اسلامک تھیولوجی، یعنی کہ بالکل شروع میں اسلامی عقیدہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے، بالکل صحابہ تابعون تبع تابعون اور خاص طور سے سنی اسلام کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا. تو یہ جو کافی مطلب کہ بہت ایڈوانس ٹاپک ہے، اور میں اس خاص طور سے اردو میں زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے کلیئر بات کروں گا، میں کچھ چھپاتا نہیں ہوں کہ ہمارے جو نظریت میں، ہمارے جو اوپینین میں، کہ جیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مذاہب ہیں، اور صحابہ تابعون وہ نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنفی تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کے حنفی تھے کیا شافعی تھے؟ نہیں، یعنی کہ وہ آئے تھے دین کے ساتھ، وہ آئے تھے شریعت کے ساتھ. صحابہ نے جو ہے وہ کوشش شروع کی نکالنے کے لیے، ایونچولی جو ہے یہ جو ہے وہ مذاہب جو فقہی مذاہب ہیں، انہوں نے جو ہے پورے سکولز بنائے. ہم جو کہہ رہے ہیں not to the same level، لیکن ایک طریقے سے، ایک نقطہ، ایک وجہ نظر، ایک پرسپیکٹو سے ہمارے جو سنی عقائد ہیں، یعنی کہ اثری، اشعری، ماتریدی، اسی طریقے سے علماء آئے تھے اور انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا تھا ایڈوانس تھیولوجی کو، جو ہم نے مطلب کہ کلیئرلی بولا کہ دیکھیے صحابہ اکرام نے اس طریقے سے گفتگو نہیں کیا جیسے ابن تیمیہ کرتے ہیں، جیسے الغزالی کرتے ہیں، جیسے امام الاشعری کرتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل کرتے ہیں. ان کی گفتگو بہت مختلف ہے. تو ہم جو ہے اگر دیکھیں بالکل شروع میں عقیدہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے آہستہ آہستہ سے، تو اگر آپ واقعی میں اس کو آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، ڈیٹیل سے اسٹڈی جیسے میں نے کیا ہے، میرا یہی تخصص ہے، آپ کو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی اثری عقیدہ، سلفی عقیدہ، اشعری عقیدہ، ماتریدی عقیدہ، یہ سب جو عقیدہ ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کیا تھا اپنے زمانے میں اپنے حد تک، اور آپ کا جو ہے وہ ایک پرسپیکٹو براڈن ہو جاتا ہے اور آپ ذرا ریسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اوور آل میں حنبلی ہوں فقہ میں، اوور آل میں اثری ہوں عقیدہ میں، لیکن میں شافیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں حنفیوں کا کوئی دشمن نہیں ہوں. اسی طریقے سے ہم کو اس سٹیج میں ہم کوئی صوفی یا اشعری یا ان کے ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اگری نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان کے اندر ایمان گاری یا پرہیزگاری یا تقوی نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیے کہ اہل حدیث میں بھی آپ کو ایمان والے لوگ ملتے ہیں، اور دیوبندی میں بھی ایمان والے لوگ ملتے ہیں، اور ایون بریلوی میں بھی ایمان والے لوگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدہ ان کا مختلف ہوگا، ٹھیک ہے، بدعتی ذرے سی چیزوں میں ہم یہ بھی بولیں گے ان کے اندر بدعت ہے، لیکن ان کے اندر ایمان بھی ہے، ان کے اندر تقوی بھی ہے، ان کے اندر اخلاص بھی ہے، ان کے اندر محبت اللہ یعنی اللہ کا حب اور رسول کا حب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے، اور پھر تیسری بات ہے، پھر دس مائی لاسٹ پوائنٹ فار دس کوسچن، کہ ہم اگر یہ بھی دیکھیں کہ آج کل ہمارے جو پرابلمز ہیں امت کے اندر، وہ بہت ہی مختلف نیچر کے ہیں کہ جو 1000 سال پہلے پرابلمز تھے. اصل میں آپ دیکھیں ہم لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں جو جھگڑا کرتے ہیں کہ بریلوی اہل حدیث، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ جو ہم گفتگو آپس میں کر رہے ہیں نا، آج کل یہ گفتگو irrelevant ہو گیا ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گرینڈ چلڈرن کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے. ہمارے جو پرابلمز ہیں بہت ہی مختلف ہیں. ہمارے پرابلمز ہیں، ہم لوگ کو ایک عربی میں کہتے ہیں غزو فکری، یعنی انٹلیکچوئل جہاد کیا جا رہا ہے، اگینسٹ انٹلیکچوئل بیٹل کیا جا رہا ہے. ہمارے اندر لبرلزم، فیمنزم، یہ جو ہے ویلیوز آف سوسائٹی آف واٹ ناٹ، یہ سب ہمارے بگ پرابلمز ہیں. اور ہمارے جو ریلیجیس لوگ ہیں آپس میں فرقہ بازی کے اوپر، چھوٹے جھگڑوں کے اوپر اپنے آپس میں بحث کر رہے ہیں. پورے ریلیجیس طبقہ 5% ہے، 90% ریلیجیس ہے ہی نہیں. ان میں سے جو ہے آپ کے جو آپسوں کے جھگڑا ہے بٹوین دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، اشعری، صوفی، ان کو کمپلیٹلی irrelevant ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اہل حدیث اور صوفی اور اشعری اپنے آپس میں
یہ جھگڑا بند کر لیں, یہ جھگڑا بندی ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی نہیں جھگڑا کرتا آپس میں ایکسیپٹ اسٹوڈنٹس آف نالج, ایکسیپٹ علماء آپس میں کر رہے ہیں. عوام کے بیچ میں یہ جھگڑا چل ہی گیا, تو اگر ہم علماء لوگ چپ چاپ بیٹھ جائیں تو یہ جو ہے اختلافات چلی جائیں گے امت سے, میں تو یہ کہتا ہوں. تو یس, میں نے کافی لیول سے گزرا ہوں. اب جو ہے میں کافی اوپن ہوں اس کے بارے میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امت کو کیا کیا جا رہی ہے دنیا میں. اب دیکھیے سیریا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت نہیں ٹائم ہے کہ ہم بیٹھے 1000 سال پہلوں کی جھگڑا ہم جو ہے ریزریکٹ کریں اور آپس میں بات کریں کہ بھائی فلانا یہاں نماز ایسے پڑھتا ہے یا عقیدہ یہ رکھتا ہے. اوور آل ہم دیکھتے ہیں ایمان اور تقوی کہاں پہ ہے. جس کے پاس ایمان اور تقوی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے. جس کے پاس محبت اللہ اور محبت رسول قلب میں ہے وہ ہمارا ساتھی ہے. ایون اگر بدعتی ہو, اور وہ بدعت اپنے جگہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے, اللہ تعالیٰ وہ بدعت کا محاسبہ کرے گا, لیکن ہم لوگ کو اوور آل دیکھنا ہے کہ somebody's heart کہاں پہ ہے. کیا وہ امت اسلام کے ساتھ ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا چاہتا ہے. then we look at that and then overall یہ جو آپس میں اختلافات ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ایک وقت بھی آئے گا, ٹائم بھی آئے گا, آڈینس بھی آئے گا, نو پرابلم, ہم بات کر لیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ. اچھا شیخ, آج کل سب سے زیادہ لوگوں کے دماغ پہ یہ کووڈ-19 کی جو وبا پورے معاشرے میں ہے اور پورا معاشرہ اس کے شکار میں ہے, تو کچھ لوگ اس پہ کافی بحث کرتے ہیں کہ بھئی اس کو سائنسی نقطے پہ نظر پہ دیکھا جائے یا اس کو ہم دینی نقطے نظر پہ دیکھیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سائنس اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ان کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطابقت ہے؟ آپ سوال پوچھ رہے ہیں جو ہمارے پی ایچ ڈی اسی ٹائٹل سے ہی ہے. ہمارے پی ایچ ڈی جو ییل میں ہے انگلش میں reconciling reason and revelation in the writings of ابن تیمیہ, یعنی کہ ریزن یعنی کہ عقل and revelation یعنی کہ قرآن و سنہ, کیا ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہے, کیا ان کے بیچ میں جو ہے تعاون یا کوآپریشن ہے, کیا ہم لوگ اس کے بارے میں کریں. تو ہمارا پی ایچ ڈی اسی ٹاپک پہ تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا, یہ جو آپ سوال پوچھیں اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے امت میں کہ کوئی اس قسم کا ایک ایشو آ رہا ہے کہ پلیگ یا وبا کے بارے میں آ رہا ہے, بلکہ 200 سال پہلے بھی ایک پلیگ آیا تھا, 700 سال پہلے بھی پلیگ آیا تھا, 1000 سال پہلے بھی پلیگ آیا تھا, اور ہر بار جب آتا ہے نا یہی بحث جھگڑا ہوتا ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگ ہم میں سے تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ he who doesn't study history is doomed to repeat it. تو جو پڑھے نہیں کہ پاس میں ہوا کیا. 200 سال پہ آپ کو ایگزامپل دے دوں, میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں لاسٹ ویک. 200 سال پہلے عثمانی لینڈ میں, آٹومن لینڈز میں پلیگ آیا تھا, وبا آیا تھا, اور اس وقت ان کے پاس یہ تھا کہ جو سکھ ہے یعنی کہ جو مریض ہے اس کو ہم کوارنٹین کریں گے تاکہ اس کا وبا پھیلے نہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. وہ پہلی بار یہ انٹروڈیوس ہوا تھا کوارنٹین ہونا 200 سال پہلے, اور یہ کوارنٹین کا کانسیپٹ جو تھا وہ اٹالین سے آیا تھا, یہ جو ہے یہ یورپین سے آیا تھا. تو ڈاکٹرز نے بولا کہ بھائی ہم جو بھی مریض پیشنٹ ہے اس کو ہم ایک الگ کمرے میں ڈالیں گے, الگ بیمارستان یعنی کہ ہاسپٹل میں ڈالیں گے, اور اس کے فیملی کے ساتھ نہیں رکھیں گے. اور علماء دین, کافی زیادہ علماء دین نے بہت ہی اس کے اوپر بحث اور جھگڑا کیا کہ استغفر اللہ, آپ کیسے کہ ایک بیوی کو لے کر چلے جائیں گے اپنے شوہر سے, آپ کیسے ایک بچے کو لے کر چلے جائیں گے, یہ تو ایک حرام ہے, یہ تو ایک آپ نے یہ یورپین سے لیا, آپ نے یہ کفر بدعت لوگوں سے یہ لیا ہے, ہم لوگ کبھی نہیں کوارنٹین کو مانیں گے اس لیے کہ حدیث یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. اب یہی دیکھیے بحث اور جھگڑا 200 سال بعد ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے سالو کریں. 7 بائی دا وے سب علماء دین نے اس کے جواز قرار دیا تھا, جائز قرار دیا تھا. 700 سال پہلے اندلس میں پڑھ رہا تھا کہ وہی سملر جھگڑا ہوا تھا کہ دو علماء کی دین کے بیچ میں کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے جب ایک وبا پھیلے گا. تو اصل میں دیکھیں ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں ہسٹری سے, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, نہیں آخری بار ہوگا. اور ہماری جو اوپینین ہے اس کے بارے میں, پی ایچ ڈی کے بارے میں کافی میں نے اس کی بات کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ریلیجن ہے, ہمارے جو دین ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم لوگ کو عقیدت سکھانے کے لیے, ہم لوگ کو جو ہے ہمارے جو ایتھکس آداب سکھانے کے لیے, ہم لوگ کو جو ہے براڈ پرنسپلز جو بولیں گے سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت نہیں نازل کیا ہے انجینئرنگ سکھانے کے لیے, آرکیٹیکچر سکھانے کے لیے,
میڈیسن سکھانے کے لیے یہ نہیں نازل کیا، بلکہ یہ قرآن سنت سے خود ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث آپ لوگ سب ہو سکتے جانتے ہو اس حدیث کو، کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے ایک طریقہ کار کرتے تھے ٹو فرٹیلائز پام ٹریز. تو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کیسے جو ہے وہ فرٹیلائز کریں بٹوین دا فلاورز آف پام ٹریز کے جو ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وہ کر رہے تھے یہ چیز. تو انہوں نے بولا کہ آپ خود کیوں کچھ کر رہے ہیں، رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے، ہو سکتے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تو 1 سال انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا، یعنی کہ آپ میل پارٹ آف دی پام ٹری کو آپ پالن سے جو ہے وہ فیمیل پارٹ کے اوپر ڈال لیں گے، آپ فرٹیلائز کریں گے آپس میں. تو 1 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو نیچرل فرٹیلائزیشن پر آپ ریلائی کریں گے تو پھر بہت کم ہوگا. تو اس سال کچھ بھی نہیں نکلا، اس سال پورا جو پام ٹریز تھے وہ مطلب کہ کھجور نہیں آئے. تو وہ گئے تھے اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں کرو، ہم نے نہیں کیا، اب دیکھو یہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف موسٹ آتھینٹک حدیث. انہوں نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیاوی باتوں کو زیادہ جانتے ہو بنسبت کہ ہمارے نالج سے، یعنی کہ تم لوگ دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو. میں نے ایک رائے کی تھی کہ میں نے سوچا ایک اوپینین ہے، ہماری اوپینین جو ہے کوئی زیادہ صحیح نہیں تھی جسٹ بیکاز میں نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہ ایک اوپینین تھا فرٹیلائزیشن کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں. تو اس میں جو ہے میں نے اس میں ایک لانگ لیکچر دیا اس کے بارے میں، آپ سن لیے گا، طب نبوی کے اوپر ہے، انگلش میں ہے. میں نے کوٹ کیا کلاسیکل علماء کو اس کے اوپر، یہ جو پورا جو ایک مضمون ہے. جو میں خلاصہ اس کا کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، علماء دین کا ایک رول ہے اور علماء دنیا کا ایک رول ہے. اور آئیڈیل سوسائٹی میں ہم لوگ سب ساتھ مل کے کام کریں گے. علماء دین اپنا کام کریں گے، علماء دنیا، علماء طب، علماء جو سائنس کے ہیں، جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، ان لوگ کے ساتھ ساتھ ہم کام کریں گے. اور اگر آپ دیکھیے ہمارا جو سویلائزیشن تھا، جو 1400 سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو ایک کتنی بڑی سویلائزیشن دی تھی، الحمدللہ ہماری سویلائزیشن میں وہ کلیش نہیں ہوا تھا جو یورپ میں ہوا تھا علماء دین اور علماء دنیا کے بیچ میں. یعنی کہ جو گیلیلیو کا جو فیمس مشہور واقعہ تھا کہ جو ہے پوپ نے خود بولا تھا گیلیلیو سے کہ تم کو جو ہے یہ اپنا جو تھیوریز ہے اباؤٹ پلانٹس، تم کو سب جو ہے یہ سب کینسل کرنا ہے ورنہ ہم قتل کر لیں گے تم کو، اس لیے کہ یہ بائبل کے خلاف ہے. دیکھیے اب ہم لوگ ان کو سب مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم لوگ اسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں جس میں ہم مذاق اڑاتے ہیں. بھائی علماء دین کا ایک رول ہے، علماء دنیا کا الگ رول ہے. اور علماء دین they are not supposed to be talking about science and medicine to that level. وہ اپنے آپ بات کر لیں overall about قرآن، حدیث، فقہ what not. لیکن یہ جو ہمارے پاس وبا آیا ہے، it is a disease, it is a virus. اس سے ہم کو اسپیشلسٹ سے سننا، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم معلوم کریں گے کیا کرنا چاہیے. اور پھر علماء دین جو فارورڈ تھنکنگ، اس لیے کہ آپ کو آلویز ہر سوسائٹی میں اور ہر ٹائم میں آپ کو ہر وقت ملیں گے ذرے سے علماء جو سمجھتے ہیں اپنا رول کیا ہے اور جو سمجھتے ہیں دوسروں کا کیا رول ہے. ان پہ آپ سنیے، بیکاز ایوری ٹائم ایون ود ان علماء یہ کلاش آتی ہے. ایون ود ان علماء، جیسے میں نے آپ سے بولا 200 سال پہلے کوارنٹین کا جو مسئلہ ہوا تھا، 700 سال پہلے اندلس میں دو گروپس آف علماء پیدا ہو گئے تھے. ذرے سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے جو ویسٹ سے آ رہا ہے، جو یورپ سے آ رہا ہے. اور ذرے سے علماء کہہ رہے تھے بھائی اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے اگر ہم کوارنٹین کر لیں گے، کیا اس میں کوئی حرام بات آتی ہے، کیا اس میں کوئی کفر شرک بات آ جاتی ہے؟ اٹس اے ایکسپیرینس دیٹ ہیز پروون ٹو بی کریکٹ. ہم کو معلوم ہے کہ کوارنٹین افیکٹو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ کوارنٹین افیکٹو ہے. تو پھر کیا حرج ہے اگر ہم لے لیں؟ ایون اگر اٹلی سے آ رہا ہے، کون سے حرج ہے؟ ہمارا حضور نے فرمایا کہ you take precautions. قرآن کہتا ہے کہ take precautions in this regard. حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، یعنی کہ جہاں سے آپ کو نالج آئے آپ اس کو چھون لیجئے، چاہے وہ مسلمان سے یا کافر سے. حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو ہے کسی چیز کو منع کرنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ رومن اینڈ پرشین لوگ یہی چیز کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا جو ڈینجرس ہے، تو پھر میں جواز قرار دے رہا ہوں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ میں آبزرو کر رہا ہوں کرسچنس کو، رومنس کو، پرشینس کو، ان سے ہم یہ علم حاصل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی یہ کر سکتے ہو. جب وہ خود ہم کو یہ پرنسپل دے رہے ہیں تو ہم لوگ پھر اس کو ڈیولپ کر کے ہم لوگ اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں. وی کین دین بینیفٹ فرام ماڈرن سائنس. تو خلاصہ یہ ہے کہ یس ہم لوگ بینیفٹ کرتے ہیں علماء دنیا سے بھی اور علماء دین سے بھی. اینڈ جیسے حضور نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، کہ آپ جو ہے ہر بندے کا حق اسی کو دیجیے.
تو جس کا تخصص طب ہے، جس کا تخصص میڈیسن ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اور جس کا تخصص فقہ ہے آپ اس کے پاس جائیے. بالکل شیخ، آپ نے بات بھی کی کہ آج جو یہ ڈبیٹ ہے فرقوں کی، اور یہ ایک سارٹ آف irrelevant ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دوسرے مسائل کافی ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، انٹلیکچوئل ایک اٹیک ہے. تو ایک بہت بڑی وہ ہے کہ اللہ کی وجود سے جو انکاری کا جو رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو تھام سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بولا ہے یہ ہمارے سب سے بڑا پرابلم ہے آج کل، ایتھیزم کا، الحاد جو عربی میں کہتے ہیں، یعنی کہ انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے وجودگی کا. اور میں آپ کو فرینک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری جو امریکہ میں جو ہے انفارچونیٹلی یعنی کہ کافی زیادہ ہمارے بچوں میں سے they are now دین کو چھوڑ رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ لا دین، یعنی کہ کوئی ان کے پاس دین نہیں ہے. اور اس کے وجہ تو بہت ہیں کیوں ہو رہے ہیں، یعنی کہ of them is that ہمارے جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، ویسٹرن سوسائٹی کرسچینٹی جو ہے وہ فیلئر ہے، کرسچینٹی دین مطابق فیلئر ہے. تو جب کرسچینٹی جو ہے وہ فیلئر ہے تو پھر جو ہے وہ کرسچین لوگ عام طور سے پھر خود ہی ایتھیسٹ بن رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ بھائی پاپولر ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن کی بھی بات ہے انا وجدنا اباءنا علی امہ، جیسے کچھ پاپولر ہوتا ہے لوگ اس کو جو ہے فالو کرتے رہتے ہیں. تو جب جو ہے ایتھیزم، ایگنوسٹسزم مشہور لوگ جو ہے امبریس کر رہے ہیں اور بالکل پاپولر کلچر میں آ گیا، موویز جو ہے ایسے ہی بن رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دینی لوگ، کرسچن میں دینی لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، جوش دینی لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو پھر ایک وہ کلچر پیدا ہو جاتا ہے جس میں جو ہے ریلیجن کو ریجیکٹ کرنا بالکل عام سی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اور بات ہے. تو تیسری بات ہے کہ جو آج کل جو سب تھیوریز آ گئے ہیں، جب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وجود کے سب سے جو بڑا پرابلم کیا تھا، سب سے جو بڑا ایشو کیا تھا کہ اگر آپ انکار کر لیں گے گاڈ کا تو پھر ہم لوگ کہاں سے آئے، مخلوقات کہاں سے آئے. تو جب ڈارونزم نے آ کے اس سوال کا جواب کسی طریقے سے دے دیا، جب اس سوال کا جواب ایون اگر صحیح نہیں ہے لیکن ہی گیو سم تھنگ، کچھ اس نے جواب دیا، وہ جواب جو ہے آہستہ آہستہ سے وہ پاپولر ہوتے رہا. اب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے ہاؤ ٹو آنسر دا بگ کوسچن لائف، کہ آپ کہاں سے پیدا ہوئے، آپ کیسے آئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں یہ ڈارونزم کے ذریعے سے. یعنی وہ بات کیا ہے کہ ہم لوگ کا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا تھریٹ ہے آج کل ہمارے بچوں میں سے. اسی لیے جو ہے اندر ریزن ہم لوگ کو جو یہ فرقہ بازی ذرا کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو فرقہ بازی ہے ایکچولی اس کا جو تاثیر ہے، اس کا جو اثر ہے، یہ بہت ہی بری اثر چھوڑتی ہے ہمارے بچوں پہ. یعنی ہمارے بچوں جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب مسلمان لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم سب سوال کو بند کر لیتے ہیں، ہم جو ہے کیوریاسٹی کو انکریج نہیں کرتے ہیں. کوئی بچہ آئے گا، کوئی ڈیفیکلٹ سوال پوچھے گا، ہم اس کو بس بند کریں گے، استغفر اللہ، ایسے سوال نہیں کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، 100 سال پہلے ہو سکتا ہے یہ فلسفی کام کرتا ہے، لیکن آج کل آپ کسی بچے کو کیوریاسٹی کو بند نہیں کر سکتے ہیں. آج کل آپ نہیں کہہ سکتے یہ سوال مت پوچھو، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ایسے پوچھنا ہی کفر ہے، شرک ہے. آپ کو ایک جواب جو ہے تیار کرنا ہے، آپ کو جواب جو ہے لازمی ہے کہ آپ اس کو ایک جواب دیجئے. تو میرے جو درخواست ہے آپ سب لوگ سے بھی کہ آپ جو اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ جو بگر تھریٹس کیا ہیں، جو بگیسٹ پرابلمس کیا ہیں. اٹ از جو ہے آپ کی جو مسلمان طبقہ ہے وہ اسلام کو ہی چھوڑ رہی ہے، وہ جو ہے بس اٹس امبریسنگ این آلٹرنیٹیو ویژن. تو ہم کو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وی ہیو اے ہول ڈفرنٹ یعنی کہ پرابلمس ہم لوگ کو ہیں. تو ہم آپ سے جو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ون آف دا ویز دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دس از ہمارے جو بیسٹ اینڈ برائٹسٹ جو مائنڈز ہیں، ہمارے جو سب سے ہائیسٹ لیول آف انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو جو ہے ہم اسلامی تعلیم کو ہم کو بھیجنا چاہیے. ون آف آر بگیسٹ ایشوز جو ہمارے جو پرابلمس ہیں کہ اینڈ آئی سے دس ود رسپیکٹ، یعنی کہ میں کوئی استغفر اللہ کوئی مطلب کہ بدتمیزی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بس ایک فیکچوئل بات کر رہا ہوں کہ عام طور سے ہمارے جو اپر کلاس ہیں سوسائٹی کے، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں سوسائٹی کے، ہمارے جو بیسٹ گرامر اسکول سے جو گریجویٹ کرتے ہیں، عام طور سے وہ لوگ فل ٹائم اسلامک اسٹڈیز میں نہیں جاتے ہیں. وہ لوگ ازہر نہیں جاتے، مدینہ نہیں جاتے، اسلام آباد نہیں جاتے، ملیشیا نہیں جاتے، نہیں، وہ لوگ امریکہ آتے ہیں، MIT، ہارورڈ، پرنسٹن، یہاں آتے ہیں وہ لوگ. تو کون جاتا ہے علماء دین بننے؟ اینڈ اگین اٹموسٹ رسپیکٹ، کون جاتا ہے؟ تو دیکھیے جس مینٹالٹی سے جو لوگ جائیں گے ظاہر بات ہے وہی نکلیں گے نا.
اگر آپ کوئی بھیجیں گے برائٹ اسٹوڈنٹ جس نے ماشاء اللہ 7 A levels کر کے 7 A's حاصل کیا ماشاء اللہ, ہی نوز ہز بایولوجی, جس نے بایو میڈیکل انجینئرنگ سے ڈگری کیا ہے, جس نے جو ہے ہی اسٹڈی بایولوجی, PhD کیا ہے نیورو فزکس میں سے, اس کو اگر آپ بھیجیں گے اسلامک یونیورسٹی, اس کو آپ بھیجیں گے اینی اسلامک مدرسہ, اس کا مائنڈ کتنا مختلف ہوگا اور وہ کیا کیا سوچے گا. تو ہم لوگ کو جو ہے اپنا سمجھنا ہے کہ ٹو ٹیک آن دیز ماڈرن چیلنجز نا, ہم لوگ کو ماڈرن علماء چاہیے ٹو ٹیک آن آج کل کے جو ڈفرینسز ہیں نا. اور وہ ماڈرن علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ دیکھیے بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے بلیم کریے ان کو. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے کیا کیا آپ نے ایک انکریج کیا اپنے فیملی میں, اپنے بچوں کو آپ نے انکریج کیا. آپ لوگ ماشاءاللہ آئی ایم ایکسیومنگ آپ لوگ جو ہے اپر کلاس سوسائٹی کے ہیں, آپ نے انکریج کیا کہ آپ اپنے جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے کسی کو بولیں گے بھائی تم جاؤ علم دین حاصل کرو, میں تم کو ٹیک کیئر کروں گا جب تک تم واپس آؤ گے, اور جب تم واپس آؤ گے میں میک شور کہ تمہارے پاس ایک جاب ہوگی. اس لیے کہ آل آف دیز آر ایشوز دیٹ وی ہیو ٹو وری اباؤٹ. تو جب تک جو ہے آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کریں گے یہ پرابلم زیادہ ہوتے رہے گا. اور اب تک میں کہہ رہا ہوں یہ پرابلم کے ہم لوگ کے پاس ایک سالڈ سولوشن نہیں ہے. ڈارونزم کا, لبرلزم کا, اب تک یہ بگ کوسچنز ہیں کہ ایوریج مسلمان جو دیکھتے رہتا ہے موویز کو, ہالی ووڈ کو, بٹ ناٹ اس کو سمجھ میں نہیں آتی بھائی ہمارا دین کیوں اتنا سخت ہے, ہمارا دین کیوں کہتا ہے کہ یہ حرام وہ حرام, اور جب دنیا میں سب یہ حلال ہے. اس کے لیے ہم لوگ کو ایک جواب چاہیے دیٹ از ویری کنونسنگ, اور وہ جواب صرف وہی آدمی سے آئے گا جو سمجھتا ہے ویسٹرن تھاٹ کو, اور ڈارونزم جو سمجھتا ہے بایولوجی کو, جو سمجھتا ہے ایوولوشنری بایولوجی کو, اسی سے آئے گا. پھر وہ جو ہے وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے اس کے بارے میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شیخ, کیونکہ ٹائم بھی اب تھوڑا مختصر کرنا ہے ہم نے, تو ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اگر ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں ہم کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی ہیں, تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں, یعنی اس کام میں مطلب ہم اس کو کس طرح کریں کہ یہ آگے بڑھ جائے, یا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پریڈکشن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نشانی میں سے بہت زیادہ چیزیں ہیں. فاحشہ جو ہے وہ کھلم ہو جائے گا, ربا جو ہے انٹرسٹ جو ہے سود سب کہیں ہوگا. تو کافی زیادہ جو ہے ان میں جو علامات الساعہ یعنی کہ جو نشانی ہے یہ جو ہے وہ یعنی کہ حرام چیزوں یا گناہ گار چیزوں میں سے ہے. تو کیا ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ ایک طرح سے ہم لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھیلے گا, اور دوسری طرح سے ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ پھیلے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھیلے گا, یعنی وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ, یعنی حضور نے فرمایا یہ پریڈکشن ہے یہ ہوگا. لیکن دوسرے نقطہ نظر ہے کہ یہ جو ہے حرام ہے. اس کا ہم لوگ کیسے ریکنسائل کریں؟ بہت آسان بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو یہ فرمایا ہے کہ یہ پھیلے گا, اس کی یہ انتشار ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیٹھ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہو رہا ہے, نہیں, ہم کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی جب جو ہے شروع ہوگا ہم لوگ کو بند کرنا ہے as quick as possible, ہم لوگ کو ڈیلے کرنا ہے. ضرور ہوگا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے. جب آپ نے بولنا کہ زنا جو ہے یا یعنی کہ بے حیا پن جو بولتے ہیں, یا ربا جو ہے, یا یہ سب چیزیں پھیلیں گے, یہ سب حرام چیزیں ہیں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہم کو ذرا زیادہ ویجیلنٹ بننا, زیادہ ایکسٹرا کیئرفل بننا ہے کہ بھائی اگر ہم اپنے فیملی میں اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں, ہم لوگ کو جو ہے جتنا جینٹلنس کے ساتھ, لیکن وی کی ناٹ اوپن دس ڈور, کہ ہم لوگ کہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہوگا, ایونچولی ہوگا, لیکن ہم لوگ کو ڈیلے کرنا ہے اور فائٹ کرنا ہے جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں اس کو بند. اس لیے کہ ہم کو یہ چاہیے نہیں ہے. حضور ہم کو کہہ رہے ہیں وارن کرنے کے لیے, یعنی کہ ڈرانے کے لیے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے جو ہے لیزی بن جائیں, ناٹ ایٹ آل. جیسے جو ہے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ بھائی دیکھو راستے میں جو ہے بہت زیادہ چور بیٹھے ہیں, یہ ہے بھائی, یہ نہیں کہہ رہے کہ چور بیٹھے ہیں تم جا کے لیٹ دیم اسٹیل یو, کہ یو بی پریپیئرڈ. آپ جو ہے ذرا وہ ایک اویئرنیس پیدا کریے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, چونکہ ہم اپنا پریکاشنز لیں, وی ڈونٹ امبریس اٹ, ہم لوگ اس کو فائٹ کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اور پھر یقین کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا, بلکہ یہ تو زمانہ آ ہی گیا, صحیح بات ہے, یہ تو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آلریڈی ہو گیا. ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. ہم لوگ اسٹل
ہے اس کا انکار کریں گے. اس سے اپنی زندگیوں میں جتنا ہم کر سکتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی زندگیوں میں جتنا ہم پرہیزگار کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ٹھیک انشاءاللہ. اچھا شیخ، کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، کافی حد تک ایک عشرہ بھی ہو گیا ہے، تو اس میں ایک اہم سوال ہوتا ہے، اس بار رمضان کچھ مختلف سا ہے. ہم لاک ڈاؤن میں ایک کیفیت اس طرح ہے، مساجد کا جانا آنا نہیں ہے، تو اس میں اسپریچولیٹی کا جو ہمارا ہے وہ بڑا ایک مختلف سا ایک انداز بن چکا ہے. تو آپ کا ایک لیکچر بھی تھا اس پہ کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ گھر پہ نہ کی جائے، اس کے بنسبت ظہر کی جائے، اور کچھ اور علماء کا بھی یہی رائے تھا. تو اس کو ہم کس طرح کریں کہ جمعے کا وہ تخلص مینٹین ہو ہمارے بچوں میں، اور کہ وہ ظہر کی نماز کو اسی امپورٹنس سے کنسیڈر کریں جو جمعے کی ایک اہتمام ہوتا ہے. اور کیونکہ خطبہ اگر نہیں ہو تو ہم ان کو کس طرح موٹیویشنل کوئی انگیجمنٹ دے سکتے ہیں سوٹو سے. تو ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے، اور دوسرا جنرلی کہ ہم یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو اس کووڈ سینیریو میں ہم کس طرح اس کو ہینڈل کریں. تو ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہے کہ جمعہ کے بارے میں ہاں مطلب یہ میجورٹی پہ نہیں ہے، میں بھی یہی بولوں گا کہ ہم اپنے آپ سے جمعہ نہیں پڑھائیں، لیکن ہم جو ہے ایک بہت ہی آسان حل، ایک بہت ہی آسان سولوشن ہے، اور یہ جو ہے کہ ہم ضرور ظہر پڑھیں 4 رکعت، لیکن اس سے پہلے جو ہے پوری فیملی کو ہم جمع کر لیں. اس سے پہلے جو ہے ہم سب سے مطلب کہ بچوں سے بولیں کہ وہ غسل کریں جیسے جمعہ کے لیے کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے نیچے آئیں، سب ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے ایک خطبہ کو سن لیں. اور خطبہ سنیں یعنی کہ نالج کے طور سے، یعنی کہ ہم جمعہ خطبہ سن رہے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پلینوں میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ لائیو خطبہ ہم کرتے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ 1-2 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، باقاعدہ اس خطبہ کو دیکھتے ہیں. پھر گھر میں جو ہے اس کے بعد خطبہ کے بعد آپ 4 رکعت ظہر پڑھ لیجئے، تو یو گیٹ دا اسپرٹ، ذرا سا جو ہے آپ کو ایک اسپرٹ آ جاتا ہے جمعہ کے لیے. یہ ایک سولوشن ہے. دوسری بات ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس رمضان کے بارے میں کیسے ہم اپنے آپ کو جو اسپریچولیٹی ذرا زیادہ مطلب کہ موٹیویٹ کریں. دیکھیں میں جو کہتا ہوں کہ میں نے جو بولا تھا لیکچر میں کہ انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارا سب سے بہترین رمضان ہو سکتا ہے زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی تو بات ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ وقت کی مطلب کہ گفٹ دی گئی ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت ہے الحمدللہ. امریکہ میں تو پتہ نہیں آپ لوگ کیسے، کراچی میں ادر پلیس، امریکہ میں ایٹ لیسٹ 1 hour 1.5 hour ٹریفک میں ہم گزارتے ہیں بیک اینڈ فورتھ ٹو ورک. اوکے، بلکہ کراچی میں اس سے زیادہ ہوگا. اوکے، وہ پورا جو ہے وہ الحمدللہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو وہ نہیں کر رہے ہم. الحمدللہ فیملی کا اسکیڈول ٹائم بھی مختلف ہے، تو ہم لوگ جو ہے ذرا اپنا اسکیڈول روٹین بھی چینج کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اب جو ہے دعوتیں جو ہیں، ٹھیک ہے زیادہ سموسے تو نہیں کھا رہے ہیں anymore، لیکن دعوتیں بند ہونے سے ہم لوگ کو فیملی ٹائم زیادہ مل رہا ہے. تو فیملی کے ساتھ بیوی بچے جو ہیں سب وی سٹنگ ٹوگیدر ایوری سنگل ڈے. الحمدللہ ہر دن ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، ان کے اوپر ذرا اہتمام اور بھروسہ دیا جا سکتا ہے. آلسو جو ہے ہم لوگ جو ہے پھر فیملی کے طور سے ایک تراویح بھی کر سکتے ہیں، 7 تراویح جو باجماعت کر سکتے ہیں. الحمدللہ تراویح کی نماز کے لیے آپ کو، اگر آپ جو لڑکے ہیں ان کو بھی آپ کہہ دیجیے نماز پڑھانے کے لیے، تاکہ ان کو آپ انکریج کریے. اور پھر جو ہے ایک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو میرے جو نظریت میں ہے کہ ہم لوگ اس سال جو ہے جو عربی میں کہتے ہیں لذت العبادہ، یعنی کہ جو عبادت کی جو مٹھاس رائٹ یعنی سویٹنس رائٹ، کہ جو سویٹنس آف ورشپ جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کر سکتے ہیں. کیسے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے تدبر کرنا، اور موسٹ امپورٹنٹلی تہجد صحیح ٹائم پہ پڑھنا. یعنی تہجد جو ہے قیام اللیل جو سب سے آخری نائٹ 1/3 آف دا نائٹ جو ہم پڑھنا چاہیے. عام طور سے ہم جو ہے بزی ہوتے ہیں، 8 بجے ہم لوگ کو اپنے نوکری پہ جانی ہوتی ہے. اس سال الحمدللہ ہمارے اسکیڈول ذرے سے چینج ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی موسٹ آف اس انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں 3 بجے 4 بجے صبح سحری سے 1-2 گھنٹے پہلے صلاۃ تہجد پڑھیں. اسی میں جو ہے وہ وقت ہے، اس وقت ہے اللہ تعالیٰ کا برکت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کون ہمارا ہے پوچھنے والا، کون ہمارے جو معافی چاہتا ہے، کون ہمارے جو کسی چیز چاہتا ہے میں اس کو سب دے دوں گا. تو جو
لذت عبادت یعنی کہ جو مٹھاس جو پیدا ہوتی ہے جو عبادت کرنے میں وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے صلاۃ تہجد میں. اس سال جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک ہم لوگ کو ایک اپرچونٹی دی گئی ہے کہ ہم اس وقت نماز پڑھیں. تو میرے جو پوزیشن ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے تو یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں اپنے آپ کو مطلب کہ فورس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا اردو زیادہ بات کروں. تو آپ بتا دیجیے, آپ لوگ جو سب سن رہے ہیں کال کو بھی, آپ نو پرابلم, میں بالکل نہیں برا ماروں گا, بلکہ ایسے ہی انسان سیکھتا ہے, ایسے ہی انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو ہے جس کے پاس کبر ہے, جس کے پاس ایروگنس ہے, وہ کبھی نہیں علم حاصل کر سکتے, علم کبھی نہیں حاصل کر سکتے, بس کبر ہے. میں جانتا ہوں میری اردو جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہے, کوئی بات نہیں ہے, الحمدللہ جیسے ہے, لیکن میں انشاءاللہ تعالی بہتر کر سکتا ہوں اپنے اردو کو آپ کی ہیلپ کے ساتھ. تو آپ اپنا اگر آپ کرٹیک دیں گے, خاص طور سے کوئی بھی اگر میں نے جملہ اگر غلط کیا, میرا جو مین پرابلم ہے اس کو معلوم ہے کیا ہے, کہ میں عربی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تھنکنگ کی اردو کے الفاظ ہیں. تو یہ ہمارے ایک بگ مشکل ہے. Anyway, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر for hosting me. الحمدللہ, hope you guys benefited انشاءاللہ. الحمدللہ شیخ, کافی مفید رہا یہ, اور الحمدللہ کافی ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے اس وقت ہم نے اس کو انفارچونیٹلی کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس کو صحیح طرح سے ہم لوگوں پہ اوپن نہیں کر سک رہے تھے, تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے پھر ہم جیسے آپ نے بھی سجیشن دیا کہ کچھ سب ٹائٹلز کے ساتھ. تو آخر میں شیخ, لائیو دین کی طرف سے, پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنا قیمتی وقت نکالا, اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی تھوڑا سا بزی ہوتا ہے کیونکہ دروس وغیرہ آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو لائیو دین کے بہاف پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا, اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 نہیں تو پارٹ 3 بھی لے کے آئیں. اور لوگوں کے سوال تو کچھ تھے, بٹ اب اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو جلد یہ جو کرونا کا جو وبا ہے اس سے ہم کو نجات ہوگی, اینڈ انشاءاللہ سون آپ واپس کراچی ایک آرگنائز کر سکیں. جزاک اللہ خیر آپ کا بھی, اور جو ہمارے ماشاءاللہ سے پارٹیسپینٹس تھے, اور ان لوگوں کا بھی جو ایونچولی انشاءاللہ اس کو آن لائن سن سکیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون, يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن